السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ چلیے چلتے ہیں آج کے قصے کی طرف۔ حکومت کفر پر تو قائم ہو سکتی ہے لیکن ناانصافی پر نہیں۔ آج کے اس قصے سے ہم سبوں کو یہ معلوم ہوگا کہ انصاف کیسے کی جاتی ہے اور انصاف کیسے ہوتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں سائلوں کی یعنی سوال کرنے والوں کی اور درخواست گزاروں کی اور مدد مانگنے والوں کی بہت بڑی بھیڑ تھی، بہت بڑا مجمع تھا۔ اتنے میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا، حضور میری ایک شکایت ہے اور شکایت ایسی سنگین ہے، ایسی خطرناک ہے جسے میں اس بھری دربار میں، اس بڑے محفل میں بیان نہیں کر سکتا۔ تو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ شاہی تخت پہ سے فوراً کھڑے ہو گئے اور اس شخص کو خلوت خانے میں یعنی اکیلے میں لے جا کر پوچھا کہ اب بتاؤ تمہاری شکایت کیا ہے۔ حضور میری شکایت یہ ہے کہ کئی عرصے سے، کئی زمانے سے آپ کا بھانجا میرے پر کچھ اس طریقے سے ظلم کرتا کہ میرے گھر آتا اور ہتھیاروں کے ساتھ آتا، ہاتھ میں خنجر تلوار لے کر آتا اور مجھے میرے گھر سے مار پیٹ کر بھگا دیتا اور خود زبردستی جبراً میرے گھر چلے جاتا، میرے گھر میں داخل ہو جاتا اور میری بیوی کے ساتھ بدتمیزی کرتا، میری بیوی کے ساتھ اپنی پیاس کو بجھاتا، میری بیوی کے ساتھ اپنی خواہشات کو بجھاتا اور اپنی خواہشات کو پوری کرتا۔ اس بات کو لے کر میں آپ کے کئی عدالتوں میں گیا لیکن جب آپ کے بھانجے کی بات آتی تو سب لوگ خاموش ہو جاتے، سبھی لوگ اپنے زبانوں کو، منہوں کو بند کر لیتے اور کوئی میرا فیصلہ نہیں کرتا۔ یہاں تک کہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں آپ کے بھانجے کی وجہ سے، چونکہ مجھے معلوم ہے کہ آپ رعایا کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، رعایا کے ہمدرد ہیں، رعایا کے جو بھی پریشانی ہے، جو بھی الجھنیں ہیں آپ انہیں دور کرتے ہیں۔ اس لیے میں آپ کے دربار میں حاضر ہوا ہوں اور آپ یقین جانیں اگر آپ بھی میرا فیصلہ نہیں کرتے تو میں اس بات کو اللہ کے سپرد کر دوں گا اور اللہ کے فیصلوں کا انتظار کروں گا۔ لیکن ہاں سلطان محمود غزنوی جی آپ سے پوچھ ہوگا، چونکہ آپ ہمارے حکمراں ہیں، اللہ نے آپ کو حاکم بنایا ہے، ہم لوگوں کا نگہبان بنایا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کی حفاظت کرنا، آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ جو ظلم و ستم ہو رہے ہو ان کی خبر گیری کرنا۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ یقین جانیں کل قیامت کے دن اللہ تعالی آپ سے پوچھے گا، آپ کی پکڑ کرے گا۔ سلطان محمود غزنوی جیسے ہی یہ بات کو سنتے ہیں فوراً گھٹنے کے بل بیٹھ جاتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو گرنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ اتنا روتے ہیں کہ آپ کے داڑھی مبارک تر ہو جاتے ہیں۔ اس سے کہتے ہیں کہ یہ بات مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا، آج تم کیوں بتائے ہو، اتنے دنوں سے تم اس ظالم کی ظلم کیوں سہ رہے تھے، یہ بات تو تمہیں پہلے ہی بتانی تھی۔ تو وہ غریب انسان کہتا ہے کہ حضور آپ کے دربار میں آنا ہم جیسوں کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے، ہم جیسے انسانوں کے لیے، ہم جیسے غریبوں کے لیے آپ کے دربار میں آنا بہت ہی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ کے چوکیدار، آپ کے دربان ہم لوگوں کو آنے ہی نہیں دیتے۔ آج جو میں آیا ہوں آپ کے دربار میں، آپ کے محفل میں، نہ جانے اللہ ہی جانتا ہے کہ میں کس ہیلے سے اور کس آئیڈیا سے وہ آپ کے دربار میں حاضر ہوا ہوں، یہ میں جانتا ہوں اور میرا اللہ جانتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی اس غریب انسان کو یہ بات بڑی تاکید سے کہتا ہے کہ دیکھو اس بات کی بھنک کسی کو نہیں لگنی چاہیے، یہ بات کسی کو پتہ نہیں چلنی چاہیے۔ ہاں اب جو میرا بھانجا تمہارے گھر آئے گا، وہ ظالم تمہارے گھر ظلم کرنے آئے گا تو جیسے ہی گھر پر آئے تم مجھے خبر کرنا،
تو غریب انسان کہتا ہے کہ حضور آپ کے دربار میں یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ میں جب چاہوں آپ کے دربار میں حاضر ہو جاؤں؟ کیسے یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ جب چاہوں میں آپ سے ملاقات کر لوں؟ تو سلطان محمود غزنوی چوکیدار اور دربانوں کو بلاتے ہیں اور بلا کر ان دونوں کی پہچان کرواتے ہیں اور چوکیداروں سے اور دربانوں سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ انسان جب بھی آئے، دن ہو یا رات ہو، صبح ہو یا شام ہو، چاہے میں کسی بھی اہم میٹنگ میں ہوں یا کسی بھی کام میں بیجی رہوں، اگر یہ شخص آئے تو فوراً میرے پاس لے کر آنا اور میرے پاس حاضر کرنا۔ وہ شخص، وہ غریب انسان وہاں سے اپنے گھر آ جاتا ہے اور ایک دن انتظار کرتے ہیں، بادشاہ سلامت نہیں آتا ہے، پھر دوسرے دن بھی انتظار کرتے ہیں، پھر بھی وہ شخص نہیں آتا ہے۔ تو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت ان کی فکر ہونے لگتی ہے اور بہت کچھ ان کے بارے میں سوچنے لگتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہ ہو کہ وہ کسی مصیبت میں پڑ گیا ہو، کہیں ایسی بات تو نہیں ہے کہ وہ کسی دشواری میں پڑ گیا ہو۔ ان کی فکریں، ان کی یادیں ستانے لگتی ہے۔ تیسرے روز وہ شخص بھاگتا ہوا سلطان محمود غزنوی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور وہ شخص میرے گھر پر آیا ہوا ہے۔ تو سلطان محمود غزنوی فوراً شاہی سواری کو منگاتے ہیں اور اس پر بیٹھ کر ان کے گھر جاتے ہیں اور ہر وہ چیز اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں جو وہ غریب انسان نے بتایا تھا۔ پھر وہاں پر جانے کے بعد یہ سلطان محمود غزنوی 3 کام کرتے ہیں۔ بادشاہ سلامت سب سے پہلا کام جو کرتے ہیں وہ شمع کو بجھاتے ہیں، شمع کو گل کرتے ہیں، پھر اپنے خنجر سے اپنے بھانجے پر وار کرتے ہیں، پھر شمع کو روشن کرواتے ہیں، پھر شمع کو جلاتے ہیں تو دیکھتے کیا ہیں کہ میرے بھانجے کا سر دھر سے الگ ہے۔ دوسرا کام، بادشاہ سلامت جب اپنے بھانجے کا سر دھر سے الگ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد اس غریب انسان سے پانی منگواتے ہیں، بادشاہ سلامت پانی پیتے ہیں اور وہاں پہ کہتے ہیں کہ دیکھو اب تمہیں کوئی پریشان نہیں کرے گا، اب تم اپنی زندگی خوشحالی کے ساتھ گزارو، لیکن ہاں ایک بات یاد رکھنا، میرے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرنا، میرے لیے اللہ سے معافی کی دعا کرنا۔ یہ کہہ کر وہاں سے جانے لگتے ہیں تو وہ غریب آدمی بادشاہ سلامت کا دامن تھام لیتا ہے، پیر پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے حضور یہ بات تو ٹھیک ہے، پر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ یہ جو 3 کام آپ نے کیا، ایسا کیوں کیا؟ میرے بھائیوں اور بہنوں، سلطان محمود غزنوی نے جو بات کہی ہے یہ بات سننے کے لائق ہے، اور ذرا سوچئے کہ عدل و انصاف کے ترازو پر بیٹھے ہوئے جج اور حکمراں کو یہ واقعہ معلوم نہیں ہے؟ کیا انہیں انصاف کا تقاضا معلوم نہیں ہے؟ کیا انہیں ظالموں کے ظلم نظر نہیں آ رہے ہیں؟ سنیے کیا بولے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ دیکھو غریب انسان، کہ میں پہلا جو کام کیا شمع کو بجھایا، شمع کو غل کیا، وہ اس لیے کیا تاکہ میں اپنے بہن کے بیٹے کو قتل کرنے میں پیچھے نہ ہٹ جاؤں، مجھے میرے انصاف کے آڑے میرے رشتہ داری نہ آ جائے، اس لیے میں نے شمع کو گل کروایا، شمع کو بجھایا۔ پھر دوسرا کام جو میں نے الحمدللہ کہا وہ اس لیے کہا کہ آج میرے ہاتھوں سے انصاف ہوا ہے، آج میں نے ایک مظلوم کو انصاف دیا ہے، تو اس لیے میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اور تیسرا کام جو میں نے تم سے پانی منگوا کر پیا تھا وہ اس لیے کہ جب سے تم میرے پاس آئے تھے اپنی شکایت لے کر کہ میرے ساتھ یوں واقعہ ہو رہے ہیں، تو اس دن میں نے یہ عہد کر لیا تھا کہ جب تک میں تمہارے ساتھ انصاف نہ کر دوں اس وقت تک نہ میں کھانا کھاؤں گا اور نہ میں پانی پیوں گا۔ اور میں جو تم سے پانی منگوایا تھا وہ اس لیے کہ مجھے پیاس بہت تیز لگ چکی تھی، میرے اندر اتنی ہمت نہ تھی کہ میں اپنے محل تک جا سکوں، میں اپنے محل تک پہنچ سکوں۔ دیکھیں میرے عزیزوں، یہ تھے عدل و انصاف کے بادشاہ جو اپنے عدل و انصاف کی وجہ سے تاریخوں کے پنوں پر ابھی بھی امر ہیں۔
تو امید ہے کہ یہ بات آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ میں آئی ہوگی۔ اور میں آخر میں بتا دوں کہ عدل و انصاف صرف جج کی ذمہ داری نہیں ہے، کورٹ کچہری کی ذمہ داری نہیں ہے، حکمراں کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ ہر اس شخص کی ہے جو بڑا ہو۔ اگر ماں باپ ہیں تو اسے چاہیے کہ اپنے بیٹوں کو ساتھ انصاف کرے، اگر وہ بھائی ہیں تو اسے چاہیے کہ بہن کے ساتھ انصاف کرے، بھائی کو بھائی کے ساتھ انصاف کرے، بہن اگر بڑی ہے تو بہن کو چاہیے کہ بہن کے ساتھ انصاف کرے۔ گویا کہ ہر کسی کی ذمہ داری ہے کہ وہ انصاف کے ساتھ زندگی گزارے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کومنٹ کریں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔